ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، اس وقت دو طوفان جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں جن کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ ایک تو ہے ہائپر جوائے جو بلا شبہ سمندر سے اٹھتا ہوا آ رہا ہے، اور دوسرا ایک وہ عوامی طوفان ہے جو حکومتی اداروں کی طرف مجھے آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو بہت کم لوگ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طوفان آئے گا ہائپر جوائے، یہ تو اس کا آپ کو جو پاکستان کے یا جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس میں پتہ لگ جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو ساحلی علاقے ہیں اس کو جو ہے کچھ ہماری معلومات کے مطابق وہ یہ ہٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اتنا نقصانات شاید نہ ہو، کیونکہ یہ گوادر یا مکران کی ساحلی پٹی کی طرف یہ جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا جو اٹھے گی ایک سائیکلون کی سی صورتحال جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں غالباً شام کے 5 بجے ہیں، گرمی ہے وہاں پہ سخت، اور ابھی تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رات 9 یا 10 بجے تک شاید اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے پاکستانی وقت کے مطابق 10-11 بجے تک۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہوائیں تیز چل سکتی ہیں، تو جو مکانات جن کی کچی چھتیں ہیں یا جن کے یہاں اب وہ دور تو نہیں رہا ڈش اینٹینا وغیرہ کا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ جو لگوائے ہیں اپنا یہ جو اس کے لیے پینل سولر کے، ان کے لیے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کریں، اور یہ بل بورڈز وغیرہ جو اس کے حوالے سے بس یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت وہ باہر نہ نکلیں رات کے ٹائم، کیونکہ کوئی بھی چیز اڑ کر جب ظاہر ہے سائیکلون کی صورت ہوتی ہے تو وہ اڑ کے آگے لگ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک احتیاطی تدابیر ہے، لیکن حکومت سندھ نے ایک بڑی اچھی تدبیر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم وہ اندرون سندھ سے تمام مزید 60,000 لوگوں کو لا کر مزید کراچی کے اندر یا محفوظ علاقوں کے اندر ان کو لا کر بسا دیں گے۔ یہ تو چلیے اچھی بات ہے، اگر ان کو حفاظت کے طور پر لایا جائے تو سب ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ بعد میں جتنے بھی لوگ ہمیشہ جتنے بھی آئے ہیں گزشتہ دنوں میں اندرون سندھ سے سیلاب کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا، تو شہری صورتحال جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکہ لوٹ مار جو ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہی لوگ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی وجہ سے جب کسی بھی شہر کے اندر جب ہائی ٹائٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گنجائش نہیں رہتی، تو ظاہر سی بات ہے پھر ویسے بھی روزگار کے ہمارے یہاں ملک میں بہت زیادہ مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک یہ طوفان تھا جو سمندری تھا، لیکن جو دوسرا طوفان ہے وہ یہ جو ہے وہ ہے دوسرا طوفان عمرانی طوفان ہے، جو کہ عوام کی سطح کے اوپر جسے میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ طوفان جو ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ٹکرا گیا، ظاہر ہے وہ طوفان تو ٹکرائے گا ساحلوں سے، لیکن یہ طوفان جا کے ٹکرائے گا جو دوسرے ہمارے پارلیمنٹ ہیں یا دوسرے اداروں سے ٹکرائے گا، پارلیمنٹ ہو گیا یا سرکاری پی ڈی ایم کے جو وزراء ہیں یا حکومتی ہیں، ان سے ظاہر عوامی غصہ آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ حکومت کے لیے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ حکومت اگر یہ سوچ رہی ہے اپنے طور پر کہ ہم ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے وقوفی ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے بیسک تجزیہ نگار، میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے میں اس کی بہت مذمت کرتا ہوں، بلا شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فالس فلیگ اٹیک جس نے کیا، جو لوگ تھے وہاں پر موجود، وہ آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ وہاں سے کس طرح کے لوگ پہنچ گئے، کسی نے آ کے چیک ہی نہیں کیا، کنٹونمنٹ کے ایریے میں مجمع آ گیا، آ کے سب کو مار بور کے جلا جلو کے چلا گیا، اور عجیب ہی تماشا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو آئی جی تھے وہاں کے، پنجاب کے ڈی آئی جی تھے، وہاں کے جو جتنے لوگ تھے ذمہ دار تھے، جو بھی تھے جسی بھی ادارے کے تھے، ان سب کو پیسے، ان کو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھیں کہ بھائی تم کدھر تھے، تو ان کو تو نہیں کسی نے پوچھا، نہ کوئی پوچھ رہا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی سب جو غفلت کے مرتکب ہوئے تھے، جنہوں نے کوئی لوگوں کو راہ دکھائی یا جو کوئی بھی تھا ایکس وائی زیڈ، وہ تو اس وقت آرام سے گھوم رہے ہیں، بلکہ سب نے اپنے، جیسے میں کہتا ہوں کہ اپنے میلے کپڑے جو سب عمران کے گھر کے آگے دھو رہے ہیں، تو وہ تو سارے کا سارا الزام جو ہے عمران خان کے گرد آ رہا ہے۔ اور آج جو ہے میں نے جیسے ہمیشہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور یہ بات شروع سے ہم کہتے رہے ہیں، ویوز آف فیصل محمد کے پلان تو اصل میں عمران خان کو دیوار سے لگانے تھا، ان کو مائنس کرنے کا تھا، تو دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ مائنس تو کر چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مائنس کرنے کے بعد کیا یہ معاملہ آگے کامیابی سے چلے گا؟
ایسا نہیں ہوگا، یہ میرا خیال ہے، مائٹ بھی ہو سکتا ہے ایم رانگ، لیکن ایک تجزیہ نگار ہے، اپنا تجزیہ تو میں دے سکتا ہوں نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ اس طرح ہوگا. وہ کہ کوشش پوری کر رہے ہیں یہ لوگ. آج وہ پنجاب اسمبلی جو ہماری پارلیمنٹ ہے، مرکزی پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب نے بڑے دوبارہ جناب وہ گرجے برسے ہیں 9 مئی کے واقعے کے اوپر، اور انہوں نے اور 2-4 آج میں نے اتفاق سے ان کی کچھ تقریر مجھے ہوا سننے کا. تو جب سے ذرا تجزیہ وزی میں کرنے لگا ہوں تو میں کہیں بھی اگر ہوتا ہوں مصروف، تو اگر ٹائم ملتا ہے تو میں موبائل وغیرہ پہ سن لیتا ہوں لائیو کی کم از کم کچھ، اور ویسے کچھ ٹیلی فون وغیرہ کر کے اب لوگوں سے معلومات کر لیتا ہوں. تو وہ میں نے آج سنا اتفاق سے، تو وہ جناب وہ پتہ لگا کہ وہ جناب وہ تو آج 2-4 انہوں اور بڑی نئی جگہوں کا انکشاف کر دیا کہ 9 مئی کو یہاں بھی گئے تھے، وہاں بھی گئے تھے، یہ بھی جلا دیا، وہ بھی جلا دیا. مطلب جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا جا رہا ہے وہ آگے آگے نئی اس میں ایکسٹینشن آتی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جناب وہ قرارداد پاس ہو گئی. قرارداد یہ پاس کی جناب کہ وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سب کے جناب فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے. اچھا جی مقدمہ چلے گا، چلو ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا، اور قرارداد بھی بڑی تیزی سے منظور ہو گئی. لیکن جماعت اسلامی نے وہاں ان کی مخالفت کی. جماعت اسلامی نے کہا کہ نہیں، اس کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے. لیکن دوسری جانب مجھے کراچی سے جو ایک بڑی خبر ملی، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو پائی، میں نے رابطہ نہیں ہو پایا میرا، لیکن وہ خبر یہ آئی کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی نے پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا ہے عمران کے حوالے سے کہ جناب ان کو فوجی عدالت میں نہ لیا جائے، لیکن کراچی کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کی مخالفت کر دی، اور وہ جا کر بیٹھ گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے جماعت اسلامی کی امیر کی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب جماعت اسلامی نے اتنے بڑے ایشو پر ان کی حمایت کی تو ان کو چاہیے تھا وہاں حمایت کریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ معاملہ چینج ہو گیا. اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے، یا اس کا مطلب یہ کہ پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب جا کے بالکل ہی مطلب چھوڑ گئے خان صاحب کو، یا خان صاحب کی بات نہیں مان رہے ہیں. یہ کیا وجوہات ہے؟ تو بہرحال پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال ایک پریشان کن صورتحال ہے. اچھا دوسرا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب قومی اسمبلی اگر چاہے گی، یعنی پارلیمنٹ اگر چاہے گی تو الیکشن آگے کر دیں گے. تو چلیے ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پہلے بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آگے کرنا ہی چاہتے ہیں. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کا معاملہ جو یہ ہوا یہ بھی سارا اسی چکر میں تھا. اصل تو مسئلہ وہ الیکشن کو آگے ہی کرنا تھا. تو اگر الیکشن آگے ہی کروانے تھے تو آپ یہ اس کو پھر ویسے ہی پارلیمنٹ کے ذریعے کروا رہے تھے. یہ 9 مئی کا واقعہ ہے جو سارا کچھ تماشے بازی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا یا کرائی گئی جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ جیسے آپ کہہ لیجیے، کیا ضرورت تھی اس کی کرنے کی. اور اس وقت آج میں دیکھ رہا ہوں آج غالباً شاید 12 تاریخ ہے، 12 ہو چکی ہے، اور 9 پچھلے گزشتہ 9 کو تو 1 مہینہ ہو گیا، اور 1 مہینہ سے بھی 3-4 دن اوپر ہو گئے ہیں اس 9 مئی کے واقعے کو. لیکن اس پہ آج کے دن تک پاکستان کا جتنا بھی میڈیا ہے، باہر کی دنیا تو بھول چکی ہے اس کو، لیکن پاکستان کے میڈیا کے اندر ابھی بھی 9 مئی چل رہا ہے. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ بس 9 مئی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے اندر پورا پاکستان اس وقت جو ایک اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ بن چکا ہے، ہر جگہ پورا. کراچی تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، کراچی کو تو میکسیکو سے زیادہ بدتر حال ہے جی. مافیا جو سیسیلین مافیاز کی جو آئی لینڈز ہوتے ہیں جہاں پہ لوٹ مار اور دہشت گردی گسٹاپو قسم کے لوگ رہتے ہیں، کراچی کی تو صورتحال وہ ہو چکی ہے. اور پورے ملک کا حال یہ ہے کہ لوگ عدالتوں کے اندر جا کے لوگ گولیاں مار دیتے ہیں. اسپتالوں کی آج ادھر اسپتال کی ایمرجنسی میں گھس کے انہوں نے گولی مار دی. جس کو چاہے آپ جا کے قتل کر دیں. سر عام لوگ لوٹ رہے ہیں، ریسٹورانوں میں جا کے لوٹ رہے ہیں، اسپتالوں میں جا کے لوٹ رہے ہیں، ایمرجنسیز میں گولی ماری جا رہی ہے، عدالتوں میں گولی ماری جا رہی ہے، پولیس اسٹیشنوں کی گولی ماری جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر فکر ہے تو صرف 9 مئی کی، کیونکہ 9 مئی کے واقعے جب پکڑے جائیں گے سارے کے سارے، جب فوجی عدالتوں میں جب چلے جائیں گے، سب کو فوج جب پھانسی پہ لٹکا دے گی، حکومت جب لٹوا دے گی فوج کے ذریعے، تو سرخرو جب ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ نہ پھر کوئی ڈاکہ پڑے گا، نہ پھر کوئی کیا کہتے ہیں ڈکیتی ہوگی، نہ پھر کوئی قتل ہوگا. سب کچھ صحیح ہو جائے گا، سب کچھ سارے لوگوں کے اسلحے بھی ضبط ہو جائیں گے، سب صحیح ہو جائے گا سارا معاملہ. تو یہ جو ہے بہرحال دیکھنا چاہیے حکومت کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ کام تو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. یہ جو سب کام جو کروایا ہے پی ڈی ایم نے اپنے چکر میں لے کے، کچھ مل ملا کے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے مل کے جو کیا، وہ تو کام تو پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو رزلٹ تو وہ نہیں مل رہا. اس وقت استحکامہ پاکستان پارٹی جو بنی ہے اس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتا دیا. وہ استحکامہ پاکستان پارٹی جو ہے وہ تو اب چل ہی نہیں پا رہی. اس کے اندر مسئلہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کل میں نے بتایا اسمبلی میں جا کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اور پھر سب سے بڑی جو ایک مصیبت یہ جو عدلیہ کا جو آیا ہے فیصلہ
جو آج آپ نے سنا 45 کا، اس فیصلے کے اندر وہ تو تھا، وہ ریویو پٹیشن کا تھا. وہ ریویو پٹیشن کے مسئلے کو تھی کہ وہ ریویو پہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب بھی کو بھی چانس ملے گا، اور جناب کیا کہتے ہیں ہمارے جہانگیر ترین کو بھی ملے گا چانس. لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جج رہیں گے. وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو کریں گے ہی نہیں. تو اس کا مطلب وہ تو حکومت کے اگینسٹ جا رہا ہے. اگر وہ حکومت کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر معاملہ پھر وہ فلاپ ہو گیا. ایک تو ادھر سے عدلیہ سے معاملہ فلاپ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو زد پڑی. دوسری اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے بڑی جو اس وقت جو مات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. کیونکہ یہ سارا جو پلان ہوا تھا، تو میں نے آپ کو اندر کی خبریں دیتا رہا ہوں، خلاصہ پھر کر دیتا ہوں کہ بات یہ ہو پائی تھی کہ ہم لوگ سب مل کے چلائیں گے. سب کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی مغرب کی ماں کے اوپر کہ ہم نے سب مل کے آئندہ معاملات کو چلائیں گے. پی ٹی آئی کو ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے، عمران کو ہٹا دیں گے. ابھی تو عمران ہٹا ہی ہے، منظر سے ہی ہٹا ہے. پی ٹی آئی بھی مطلب موجود ہے، لیکن آپس میں پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ سر منڈاتے اولے پڑ گئے، وہاں تو لڑائیاں شروع ہو گئیں. اور وہ جناب عجیب صورتحال ہے اس وقت. تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بڑا مسئلہ پڑ گیا کہ آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کچھ اور کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. سب اپنا اپنا کیک مانگنے کے لیے تیار ہے. اب اسٹیبلشمنٹ گئی پھنس کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان سے تو وعدے وعید کچھ کیے گئے تھے. میں نے کل بتایا تھا کہ کل زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی ہم سے جو وعدے ہوئے تھے وہ ہمارے وعدے پر ہیں. یہ نہیں ہو کہ سارا کیک کا بڑا حساب میاں نواز شریف کو لے کے دے دیں. وہ اچھا ان کو کہیں سے نظر نہیں آ رہا معاملہ. جہانگیر ترین کو وہ بھی لنڈن میں گئے ہوئے ہیں، بہرحال وہ جا کے اپنا کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. کس بنیاد پر ہوگی، کیسے ہوگی؟ کیونکہ نواز شریف اپنے پھر لوگوں کو کدھر لے کے جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. کیونکہ لنکا میں وہاں تو بہت سارے 52 گز کا ہے نا، 51 گز کا تو کوئی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی میں کیوں چھوڑوں بھائی اپنی سیٹ؟ میں بھی تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں بھی ایک وڈیرا ہوں، میرا بڑا پیسہ والا آدمی ہوں. میری بھی 4-6 ملیں ہیں، 6 شوگر ملیں میری بھی ہیں، 8-10 کاٹن مل میری بھی ہیں. مجھے آپ کیسے بٹھا دیں گے جناب؟ میں تو سوال ہی نہیں پتا. مجھے تو آپ ٹکٹ دیں گے، ورنہ میں بھی دوسرے میں چلے آؤں گا. تو ہمارے ملک کی جو سیاست جو ہے نا ذاتی مفادات کی، اس پہ کوئی کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اب وہ جو وہ مینڈکوں کی مثال ہوتی ہے نا، تب ایک مینڈک کو آپ اکٹھے کر کے بٹھاتے ہیں تو دوسرا پھدک کے کود جاتا ہے، وہ اکٹھے ہی بیٹھتے نہیں. تو وہ حساب اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا. زرداری صاحب گئے ہیں وہ اپنا آنکھیں دکھانے، کیونکہ وہ کرپشن کی وجہ سے وہ یہاں تو اس قابل نہیں تھے کہ کسی سے آنکھ ملا سکیں. تو ظاہر ہے جب آنکھ نہیں ملا سکتے تو آنکھ دکھائیں گے کس کو؟ تو لہٰذا وہ دبئی چلے گئے ہیں کہ دبئی جا کے اپنی آنکھیں دکھا کے آ جائیں. وہ آنکھیں دکھا کے آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں. تو کچھ صورتحال عجیب سے بنی ہوئی ہے. اور آج جو ہے جو اہم جس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر یہی کچھ باتیں ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں نے آپ کو احتیاطاً بتا دیا، تھوڑا سمجھا دیا. اس میں یہ بات ہوئی کہ کسی طریقے سے ایشو کو تیز کیا جائے. کون سے ایشو کو؟ عمران خان کے ایشو کو تیز کیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے اس میں کاروائیاں کی جائیں اور اس کے اندر تیزی لائی جائے. یعنی عمران خان کے مسئلے کو جلد سے جلد نپٹایا جائے. تو اب اس کے اندر جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں حکومت کو، جو ہرڈلس پیش آ رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو عوام کنٹرول، عوام اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا یہ پھڈا آج یہ سپریم کورٹ نے پھوڑ دیا، جو 45 صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس کا اتنا کوئی بڑا وہ تو نہیں ہے، فوری طور پہ تو کوئی مطلب عوام کو اس کا نہیں ملا اس کا کوئی بینیفٹ. لیکن حکومت کے سر کے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ فیصلہ جو ہے تو حکومت کے لیے نقصان ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک صورتحال بڑی عجیب سی بنی ہے. دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے. کل دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر سنا ہے اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن یہ ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ 3-4 دن جو ہے بہت الجھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سارے معاملات کر کے عمران خان کو تنہا کر دیا ہے، تو میں ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خلاصہ میرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تنہا ہو چکی ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ بھی تنہا ہو چکی ہے. اور یہ جو ہے نا اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو تنہا کر دیا، تو عوام کے اندر جو ایک دوری پیدا ہوئی نا اسٹیبلشمنٹ سے، یہ دوری جو ہے نا یہ نہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، روس سے آپ تیل لے کے آ جائیں، آپ یہاں پہ لوگوں کو، کیونکہ میں پبلک پلس دیکھتا ہوں، کیونکہ میں خود سیاست کی ہے، سیاست میں رہا ہوں. اس کے بعد پھر اور بھی بہت ساری میری ذمہ داریاں رہی ہیں، اور اس کے علاوہ تو اللہ کا شکر ہے 3-3.5 سال سے تجزیہ نگاری بھی کر رہا ہوں. تو عوام کی پلس جو ہے نا میں سمجھتا ہوں. اگر آپ عوام کو اس وقت سونے کے نوالے بھی اگر کھلا دیں گے نا، لیکن جو کام آپ نے کر دیا ہے نا، عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے، اس طریقے سے ہٹانے پہ جو عوام کے درمیان جو دوری پیدا کر دی نا آپ نے، وہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ دوری اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ عمران خان خود نہیں سامنے آتے اس معاملے کے اوپر. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں آپ کو.
ساری میں کہتا ہوں سب غلطیاں عمران خان کی. عمران خان سیاستدان نہیں ہو سکتا, عمران خان سے بہت کچھ غلطیاں ہوں گی, لیکن عمران خان کی جو ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے چوروں کی شکل عوام کو دکھا دی اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا. یہ اس کی بڑی کوالٹی ہے, اور اس کوالٹی سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو. ان کے پاس ایک ایسا لیڈر آ گیا تھا جس کے ساتھ عوام تھی. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس لیڈر کو پالش کرتے. نہیں آتی عمران خان کو سیاست, ہے گڑبڑ, میں بحیثیت پولیٹیشین میں خود کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں تھیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور ہوتی نا. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ عمران خان کو پالش کرتی, اور مجھے توقع یہی تھی. میں نے کہا تھا آپ کو, مجھے توقع تھی, لیکن کچھ بیچ کے لوگوں نے گڑبڑ کر دی. ورنہ شاید ہو سکتا تھا اگر بیچ کے لوگ اگر صحیح کام کرتے تو مائٹ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پالش کرتی, اور ہو سکتا اگر پالش, کیونکہ عوام ساتھ ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ایک پیج کے اوپر, تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ ہم امریکہ سے بھی کہہ سکتے کہ سر انف از انف, ہم کیا کریں, مطلب ہم نے اپنے ریاست کو دیکھنا ہے, اپنی عوام کو دیکھنا, کہاں تک ہم آپ کے لیے مطلب جائیں گے. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہم اپنی ریاست کو ختم کر دیں. تو یہ ایک بہت اہم بات تھی, لیکن بدقسمتی دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا, کل جو بھی صورتحال ہوگی کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. روس اور یوکرائن کے حوالے سے بھی معاملات بگڑ رہے ہیں, اس پہ بھی کل میں آپ کو تفصیلی دوں گا, کیونکہ وہ جس طریقے سے نیٹو اس وقت پیچھے ہٹ رہا ہے, یوکرائن پیچھے ہٹ رہا ہے, نیٹو کے اندر تشویش کی ہے بہت لہر, اور اسی وجہ سے وہ جرمنی کے اندر انہوں نے بہت بڑی مشق شروع کی ہے. 25 ممالک ہیں اس میں, تقریباً 250 کے قریب جس میں ایئر کرافٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں. وہ بنیادی طور پر انہوں نے رشیا پر دبدبہ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ آج شام تک مزید آئیں گی میرے پاس کچھ. اس میں یہ ہے کہ ابھی تک گو کہ ایک دو جگہ تھوڑا سا مطلب پرابلم ہوئی ہے ان علاقوں کے اوپر رشیا کو, لیکن جو اگر ایوریج دیکھا جائے تو اس پہ رشیا کا جو ہے پلہ بھاری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو تیسری جنگ عظیم والی بات ہے اس کے معاملات جو ہے نا وہ ذرا قریب آتے جا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ابھی آ رہی ہیں. میں کوشش کی ہے, کچھ لوگوں سے میں نے رابطے کرنے کی, مجھے آج ہو نہیں سکا, کچھ معاملات کچھ تھے ایسے مصروفیات کی وجہ سے, تو میں ان کو کلیکٹ نہیں کر سکا. آج شام تک رات تک انشاءاللہ کچھ کلیکشن کر کے کل آپ کو انٹرنیشنل نیوز کے اوپر بھی اپنا کچھ تجزیہ دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.